بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علم البلاغہ میں سے علم البیان کی بحث جو ہم پڑھ رہے ہیں، تشبیہ کی بعض اقسام پڑھیں گے۔ ہم تشبیہ ہم پڑھ رہے ہیں نا، میں دوبارہ بولتا ہوں، علم البلاغہ میں کتنے علم ہیں؟ 3 علم ہیں، علم المعانی، علم البیان اور علم البدیع۔ علم البیان میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ایک بات آپ نے مختلف انداز میں کیسے کرنی ہے، اور علم البیان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مجاز کے ساتھ ہے۔ اور مجاز کی جو بیسک جو کائنڈز ہیں وہ کون سی ہیں؟ مجاز کی استعارہ اور مجاز مرسل۔ اب ان کی انڈرسٹینڈنگ کا دار و مدار کس پہ ہے؟ تشبیہ پہ۔ تو ہم تشبیہ کی بحث کا ہم نے آغاز کیا تھا، اور بعض جو اقسام ہیں وہ ہم نے پڑھی ہیں، اور تشبیہ کی جو کچھ اقسام ہیں وہ ابھی ہم پڑھیں گے۔ تو آج ہم جو اقسام میں آپ کو پڑھانے والا ہوں، اس میں نے آپ کو بتایا تھا تشبیہ میں کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ 4، مشبہ، مشبہ بھی، ادات شبہ اور وجہ شبہ۔ تو کچھ اقسام ہم نے پیچھے پڑھی تھیں وہ طرفین، یعنی مشبہ مشبہ بھی کے لحاظ سے۔ آج ہم پڑھیں گے تشبیہ کی جو اقسام ہیں وہ وجہ شبہ کے لحاظ سے ہے۔ یہاں پہ میں نے لکھ دیا ہے تقسیم التشبیہ بے اعتبار وجہ شبہ، وجہ شبہ کے لحاظ سے۔ آپ کو پتہ ہے نا، جس چیز کو تشبیہ دیتے ہیں، جس چیز کو دوسری چیز جیسا بتاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشبہ۔ اور جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، جس چیز کو دوسری چیز جیسا بتایا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے مشبہ بھی۔ اور جس لفظ کی مدد سے ایک چیز کو دوسری چیز جیسا بتایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ادات شبہ۔ اور جس بات میں بتایا جاتا ہے، جس وصف میں بتایا جاتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز جیسے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وجہ شبہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وجہ شبہ۔ تو وجہ شبہ کے لحاظ سے جو ہے نا، یہ یہاں پہ 4 قسمیں، یہ دیکھیں، ایک تمثیل ہے اور ایک غیر تمثیل ہے اور ایک مفصل ہے اور ایک مجمل ہے۔ اب 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، آپ جو وجہ شبہ بیان کر رہے ہیں یا تو وہ ایک سنگل چیز ہے، یعنی آپ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا رہے ہیں، جس بات میں ملا رہے ہیں وہ ایک چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک چیز ہے، ایک وصف ہے۔ جیسے عموماً مثال ہم دیتے ہیں زید کالاسد، زید شیر کی طرح ہے۔ کس چیز میں؟ بہادری میں۔ اب بہادری ایک سنگل وصف ہے، یا تو یہ صورت ہوگی، اور یا پھر صورت یہ ہوگی کہ آپ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا رہے ہو، تشبیہ دے رہے ہو، اور جو جس بات میں آپ دے رہے ہو ایک وہ مجموعی حیت ہے، ایک وہ مجموعی کیفیت ہے، ایک وہ مجموعی تصویر ہے، ایک وہ مجموعی تصویر ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو ہے نا وہ بھاگ کر گئے ایک کلاس، آپ بھاگ کر آپ باہر نکلے، یا آپ بھاگ کر کوئی چیز لینے کے لیے گئے، باہر کو بندہ بیچنے کے لیے آ گیا، آپ سب بھاگ کر گئے، تو میں کہتا ہوں بھئی آپ تو ایسے گئے ہو جیسے کوئی ایک لشکر حملہ کر دیتا ہے۔ اب جیسے لشکر حملہ کرتا ہے، جھپٹتا ہے، ایک مجموعی کیفیت ہے نا، چند چیزوں سے مل کر ایک مجموعی کیفیت، ایک مجموعی تصویر ہے۔ تو آپ کو میں نے لشکر کے ساتھ ملایا کس میں؟ ایک مجموعی کیفیت، ایک مجموعی تصویر کی وجہ سے میں نے بولا کہ آپ کا یہ طرز عمل لشکر جیسا ہے۔ یہ 2 صورتیں ہوں گی، سمجھ آ رہے؟ یا تو آپ ایک چیز کو دوسری چیز کا تشبیہ دیتے ہو، بھائی وہاں پہ ایک وصف ہوگا جس کی وجہ سے آپ ایک چیز کو ملا رہے ہو، تشبیہ دے رہے ہو، اور یا پھر وہاں پہ کیا ہوگا؟ مجموعی کیفیت ہوگی جس کی وجہ سے آپ ملا رہے ہو، اور یا پھر وجہ شبہ آپ جب بات کریں گے تو وجہ شبہ کلام کے اندر ذکر ہوگی یا پھر نہیں ہوگی۔ تو کتنی صورتیں ہو گئیں؟ 4۔ یہاں پہ جو میں نے کائنڈ سے لکھی ہے نا، اس کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ اگر آپ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملائیں، آپ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دیں، اور وہاں پہ جو وجہ شبہ ہے وہ ایک مجموعی کیفیت اور حیت ہو، اس کو کہتے ہیں تشبیہ تمثیل۔ اور اگر مجموعی حیت مراد نہ ہو، مجموعی حیت مراد نہ ہو، ایک وصف مراد ہو، یا چند اوصاف لیکن سیپریٹ الگ الگ، اس کو کہتے ہیں تشبیہ غیر تمثیل۔ اور اگر وجہ شبہ کلام کے اندر مذکور ہو، اگر وجہ شبہ کلام کے اندر مذکور ہو، اس کو کہتے ہیں مفصل، اور اگر نہ ہو اس کو کہتے ہیں مجمل۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یاد رہے گی؟ وہ نیچے میں نے ڈیفینیشنیں یہاں پہ لکھ دی ہیں۔ تقسیم التشبیہ بے اعتبار وجہ شبہ، تمثیل، تمثیل، غیر تمثیل، مفصل اور مجمل۔
اچھا بھائی تمثیل کیا ہوتی ہے؟ ما کان وجہ شبہ فیہ وصفا منتزعا من متعدد، ایسی تشبیہ جس میں وجہ شبہ ایسا وصف ہو منتزعا جو لیا گیا ہو، یا منتزعا جو نکلنے والا ہو، من متعدد متعدد سے، ما ایسی تشبیہ کان وجہ شبہ فیہ جس میں وجہ شبہ وصفاً ایسا وصف ہو، منتزعاً جس کو لیا گیا ہو، من متعدد متعدد سے، چند چیزوں سے، چند چیزوں کے مجموعے سے، یا منتزعاً بھی کہہ سکتے ہیں، ایسا وصف جو نکلنے والا ہے ہاں من کیا کہتے ہیں متعدد متعدد سے، ما غیر تمثیل، بلکہ اس کی مثال دیکھیں جی، کیا شاعر کہتا ہے وَمَا الْمَرْءُ إِلَّا كَالشِّهَابِ وَضَوْءُهُ يُوَافِي تَمَامَ الشَّهْرِ ثُمَّ يَغِيبُ۔ وَمَا الْمَرْءُ آدمی نہیں ہے إِلَّا كَالشِّهَابِ مگر ستارے کی طرح، وَضَوْءُهُ يُوَافِي تَمَامَ الشَّهْرِ جس کی روشنی مکمل مہینہ، یوافی پوری رہتی ہے، یوافی ثم یغیب پھر وہ غائب ہو جاتی ہے۔ ایک ستارہ جس کی روشنی ایک عرصے تک رہی پھر اس کے بعد غائب ہو گئی، آدمی کی صورتحال بھی ایسے ہے کہ وہ ایک وقت کے بعد دنیا میں آتا ہے اور ایک وقت تک وہ یہاں پہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے جو فیوز و برکات ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگوں تک پہنچتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اس دنیا سے غروب ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب وہ جو مجموعی کیفیت ہے نا، ستارے کا آنا اور ٹھہرنا اور روشنی کا دینا پھر چلے جانا، ٹھیک ہے، اس عمل میں مطلب ہے نا انسان کو ستارے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تشبیہ تمثیل۔ غیر تمثیل یہ ما وہ ہوتی ہے لم یکن وجہ شبہ فیہ صورتاً جس میں وجہ شبہ ایسی صورت نہ ہو، منتزعتاً جو حاصل ہوتی ہے من متعدد متعدد سے، جیسے وجہہ کالبدری اس کا چہرہ چاند کی طرح ہے، کس میں؟ خوبصورتی میں۔ مفصل ما ذکر فیہ وجہ شبہ او ملزومہ جس میں وجہ شبہ یا اس کا ملزوم ذکر ہو، یعنی وجہ شبہ کا ذکر کر دیا جائے یا وجہ شبہ سے متعلقہ کوئی بات ذکر کر دی جائے جس سے وجہ شبہ سمجھ آ جائے، اس کو کہتے ہیں تشبیہ مفصل۔ جیسے شبیہ البدر حسنا وضیاء ومنالا وشبیہ الغصن لینا وقواما واعتدالا۔ شبیہ البدر حسنا وضیاء ومنالا وشبیہ الغصن لینا وقواما واعتدالا، ٹھیک۔ شبیہ البدری چاند کے مشابہ ہے وہ، حسنا خوبصورتی میں، وضیاء اور روشنی میں، ومنالا اور پانے میں، پہنچنے میں، ٹھیک ہے، پہنچ میں چاند جیسا خوبصورت ہے اور اس کی روشنی چاند جیسی ہے، لیکن ادھر ہمارے پاس نہیں ہے، وہ بہت دور ہے۔ جیسے چاند تک پہنچنا بہت مشکل بلکہ ناممکن لگتا ہے، ایسے اس تک پہنچنا بھی ناممکن اور مشکل ہے۔ وشبیہ الغصنی اور شاخ کی طرح ہے، لینا نرمی میں، نرم مزاج ہے وہ، وقواما بھائی دروازہ بند کر کے باہر ہو جائیں، وشبیہ الغصن لینا وقواما واعتدالا اور شاخ کی مانند ہے وہ نرمی میں، وقواما اور درستگی میں، واعتدالا اور تناسب میں۔ اب ایک چیز کو جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے، جن باتوں میں دی ہے، جن اوصاف میں دی ہے، وہ یہاں پہ ذکر کر دیے گئے ہیں، حسن، ضیاء، منال، لین، قوام، واعتدال، یہ وجہ شبہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں جی، چلیں، جب باہر کو جاتے ہیں نا تو دروازہ جو ہے نا وہ بند کر کے باہر ہو کے بات کرتے ہیں، یہ میں نے بتایا وہ کتنی دفعہ۔ بیٹھے نیچے، چلیں آگے۔ مجمل لا یذکر فیہ وجہ شبہ او ملزومہ جس میں وجہ شبہ یا اس کا ملزوم
مذکور نہ ہو، اس کو کہتے ہیں تشبیہ مجمل. جیسے انما الدنیا کبیت نسجہ من عنکبوت، جو دنیا ہے وہ ایک گھر کی طرح ہے، ٹھیک ہے، ایک ایسے گھر کی طرح ہے جس کا بننا مکڑی سے ہو، یعنی جس کو مکڑی نے بنایا ہو. یعنی دنیا ایک کمزور گھر کی طرح ہے، دنیا ایک کمزور گھر کی طرح ہے. اب کس بات میں یہ کمزور گھر کی طرح ہے وہ مطلب ہے یہاں پہ اس کو بیان نہیں کیا، وجہ شبہ یہاں پہ ذکر نہیں کی. تو یہ آج ہم نے پڑھی ہیں تشبیہ کی 4 قسمیں. تشبیہ تمثیل جس میں وجہ شبہ مجموعی حیت ہو، غیر تمثیل جس میں مجموعی حیت نہ ہو اور وجہ شبہ ایک وصف ہو یا ایک سے زیادہ اوصاف ہوں، اور مفصل جس میں وجہ شبہ مذکور ہو، اور مجمل جس میں وجہ شبہ مذکور نہ ہو. چلیں.